یا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم سے، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ، نائب محتمم جامعہ اشرفیہ سے، کہ وہ اپنے دعائیہ کلمات اور آخر میں دعا فرمائے سارے مجمع کے لیے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال الله تعالى في مقام آخر إن ربي لسميع الدعاء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، علماء کرام، طلباء عزیز، معزز حاضرین، آج جو جامعۃ الرشید نے جو گلدستہ سجایا ہے، زاہد ملک صاحب کی بات وہ میرے دل کی بات تھی کہ واقعتاً یہاں اس ماحول میں آ کر جو طمانینت، سکون، نورانیت محسوس ہوئی ہے، واقعتاً اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز طلباء، علماء کرام نے بھی پیاری پیاری باتیں آپ سے کہیں۔ مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے بھی بڑی پیاری نصیحتیں کیں۔ وہ جب نصیحت فرما رہے تھے تو مجھے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ مولانا نسبت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اپنے اساتذہ کرام جن سے علوم آپ نے پڑھے ہیں اس نسبت کی قدر کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ حکیم الامت 1400 کتاب کا مصنف، میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت سے جڑنے والوں کو اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرے۔ اور دوسری بات میرے طلباء عزیز، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی میرا بارہا کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نسبت کو معمولی نہ سمجھنا، اس نسبت سے جڑنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ قبر میں جائیں گے تو ایمان کو لے کر جائیں گے،
قبر ملے گی تو کلمہ طیبہ والی ملے گی۔ میرے عزیز طلباء، میری اب آپ سے درخواست ہے، اساتذہ کرام نے آپ پر بڑی محنت کی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کی ساری ٹیم نے جس انداز میں محنت کی ہے، میں ان کی کارگزاری سن سن کر حیران رہتا تھا۔ میرا تو مدارس کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن سچی بات ہے جو محنت ان اساتذہ نے کی ہے اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اب میری درخواست صاحب، اب یہاں سے فارغ ہو کر جب اب میدان عمل میں جائیں گے تو آپ یقین کر لیں کہ دشمنوں نے اپنے نگاہیں آپ پر فٹ کر دی ہیں، کیمرے فٹ کر دیے ہیں، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھا جائے گا کہ جامعۃ الرشید سے پڑھ کر آنے والے علماء کر کیا رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کیا سنت کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نظر۔ طلباء عزیز، میری آپ سے درخواست ہوگی، ان اساتذہ کرام کی عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے تانا آپ کو نہیں دینا، جامعۃ الرشید کو دینا ہے، یہ پڑھ کر آئیں آپ اساتذہ کرام سے۔ جنرل حمید گل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنا یہ آدمی ملک کا، دین کا، اسلام کا، مدارس کا خیر خواہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وسط قلب سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج یہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ علماء کرام، یہ سندیں حاصل کر لینا یہ کوئی علم نہیں ہے۔ یہ جو آپ علم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد سند حاصل کرتے ہیں، امتحان، اصل علم یہ ہے۔ میرے والد بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا علم نام ہے اس معرفت اور پہچان کا کہ جس کے جاننے کے بعد آدمی عمل کے لیے اس طرح بے چین ہو جائے جس طرح سخت پیاسا ٹھنڈے پانی کے لیے بے چین ہو جائے۔ یہ ہے اصل علم جس کے لیے اساتذہ نے آپ حضرات پر بڑی محنت کی ہے۔ میرے طلباء عزیز، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک طالب علم جہاں جائے گا وہ ایک جامعہ بنے گا، ایک مدرسہ بنے گا، اور اساتذہ کرام کا انشاءاللہ تعالی یہ نام روشن کریں گے۔ بہت سارے حضرات کی تقاریر سنی، اگر میں اس کا خلاصہ بیان کروں، ڈاکٹر انعام الرحمن صاحب نے بھی بڑی پیاری باتیں کی، اور بھی ماشاءاللہ یہ اردو یونیورسٹی والوں نے بھی بہت بڑی پیشکش کی ہے ہمارے مدارس کے لیے، اللہ ان کو جزائے۔ میں نے سب کی تقریر کا اگر خلاصہ بتاؤں آپ کو تو مجھے یہ بات، ہر ایک نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملک بھی دباؤ میں ہے۔ ورنہ یہ ملک جو اتنی بڑی نعمت کہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہوا لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، اور یہ ملک جو ہے یہ اب شامت اعمال کی وجہ سے بلاؤں میں آیا ہے۔ میری تمام حضرات سے یہ درخواست ہوگی، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، صبح سے شام تک اپنی زندگی کو دیکھے، جہاں کوتاہی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ جی مجھے معاف فرما دے، اور اللہ جل شانہ سے توبہ استغفار کر لے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور یہ ملک پاکستان انشاءاللہ تا قیام قیامت انشاءاللہ یہ آباد رہے گا۔ اس کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، انشاءاللہ یہ نہیں مٹے گا۔ میں اسی پر بس کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، مریض ہوں، مسافر ہوں، اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرے معالج جنت صاحب کے بھی محبوب ڈاکٹر شہریار صاحب، جب مجھ پر دل کا حملہ ہوا تو میں گیا، خیر انہوں نے آپریشن کیا۔ جب میں ٹھیک ہوا تو کہنے لگے میڈیکل کی دنیا میں تمہارے پاس صرف 7 منٹ باقی تھے، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، انہوں نے اپنا، اللہ نے بھیجا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ احادیث بھری پڑی ہیں کہ اللہ مسافر کی بھی دعا بھی سنتا ہے،
मरीज़ की भी सुनता है और सफ़ेद, और ये तीनों बातें हैं। बस मैं इसी निस्बत से इन बड़े बड़े बुज़ुर्गों की मौजूदगी में, हालांकि हक़ इन हज़रात का था, तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे ये सआदत दी है। कबूलियत की ये घड़ी है, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। बस एक बात मैं सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस मजमे को देख कर मैं सुनाना चाहता हूँ। बाज़ार में मुलाकात हुई हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से। बाज़ार तो फिर बाज़ार ही, वहाँ कहने लगे अस्अलुल्लाह अन यजमा बैनी व बैनका फी सूक़िल जन्नह। जिस तरह अल्लाह ने तुझे मुझे दुनिया के बाज़ार में इकट्ठा किया है, मैं अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि अल्लाह जन्नत के बाज़ार में भी इकट्ठा कर दे। मैं आज अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, जिस दीनी निस्बत से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, जिस तरह यहाँ हमें इकट्ठा किया है, हमें जन्नत में भी तू इकट्ठा कर दे। अल्लाह जी, आपको कौन पूछने वाला है? ये छोटी सी जमात उठाकर जन्नत में आप फेंक देंगे। तो अल्लाह जल्ल शानुहु से हम दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। अब दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह इस जामिअतुर रशीद को ता क़यामत बाक़ी फरमा। इन असातिज़ा किराम को, इनके मुआविनीन को, इनके मुशीरीन को, इनके सारे अमले को अल्लाह जल्ल शानु दोनों जहां की अल्लाह जी इनको नेमत अता फरमा। या अल्लाह जितने हाज़रीन यहाँ दस्ते सवाली लिए हुए हाजिर हैं, अल्लाह जी हर एक की हर किस्म की बला मुसीबत परेशानियों और बीमारियों को दूर फरमा, रहमो करम का मुआमला फरमा। या अल्लाह कलमा-ए तैयबा के नाम पर बने हुए इस मुल्क के अंदर अल्लाह जी इस्लाम का कानून नाफिज फरमा दीजिए, सारी रुकावटों को दूर फरमा। आज सारे आदाए दीन मिलकर अल्लाह जी इसको तबाह बर्बाद करने पर तुल गए हैं। वाहिद सहारा अल्लाह जी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात का है। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। अल्लाह जी ये जो मुज़ाकरात की फ़ज़ा बनी थी, या अल्लाह सारी रुकावटों को दूर फरमा। हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत नसीब फरमा, हमारे अवाम को भी अल्लाह जी हिदायत नसीब फरमा। तमाम उलमाए किराम को भी अल्लाह जल्ल शानु इत्तिफाक इत्तिहाद की नेमत और दौलत अता फरमा दे। या अल्लाह रहमो करम फरमा। एक दुआ खुसूसियत से ये मांग ले, मैं अक्सर जगह पे जहाँ जाता हूँ ये दुआ मांग लेता हूँ। इस फितने के दौर में जहाँ मगरब और हमारे मुल्क की गंदी सकाफती यलगार ने हमारे घरों पर हमला करके हमारी नस्लों के ईमान को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया है, अल्लाह जी हम बड़े बेबस हो गए हैं। या अल्लाह हम बड़े आजिज़ हो गए हैं। या अल्लाह हम आजिज़ हैं तो आप तो आजिज़ नहीं हैं। आपने तो जगह जगह कुरान में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर फरमाया है। तेरी कुदरत का वास्ता देते हैं। इस फितने के दौर में हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, हमारे घर वाले सब के ईमान, जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बहुत सारे अहबाब ने, मैं आ रहा था दुआओं के लिए कहा, बात बड़ी बीमारियों में है, परेशानियों में है, तकालीफ में है। अल्लाह जी जिसने कहा या चाहा और नहीं कह सका, या अल्लाह सब की मुरादों को आप जानते हैं, सब की परेशानियां दूर फरमा, नेक मकासद में कामयाबियां नसीब फरमा। बच्चे बच्चों के रिश्ते के मामले में बाज़ लोग बड़े करब में मुब्तला हैं। या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, बच्चियों के रिश्तों का गैब से
بہترین نظم فرما۔ اللہ جی یہ ہمارے طلباء عزیز جو یہاں سے فاضل ہوئے ہیں، فارغ ہوئے ہیں، اللہ جی ایک ایک طالب علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اساتذہ کرام اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا ذریعہ بنا۔ سب کے گھروں کو، جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں کو اللہ جی اتفاق، اتحاد، پیار والے گھر بنا۔ اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گھر کے سارے بچے اور بچیوں کو سجدے میں ڈال دیجئے، 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیجئے۔ سجدے کی دولت سے میرے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ آخر میں پھر دعا فرما لیجئے کہ اللہ جی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ جی ان ارواح کا واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے نیک مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ جی ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما، اللہ جی ہمارے شامت اعمال سے بچا، اور ان ارواح کے صدقے میں اللہ جی اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ جی ترقی عطا فرما، عالم اسلام پر نظر کرم فرما، عالم اسلام پر نظر رحم فرما۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ جو دعا مانگی وہ یہ دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، اس میں بچے آ گئے، ملک آ گیا، کاروبار آ گیا، گھر آ گئے، سب کچھ آ گیا، اور اللہ جی قبر سے لے کر جنت تک کی جتنی منزلیں ہیں اللہ جی ہمارے مرحومین کی بھی آسان فرما اور ہماری بھی آسان فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اللہ جی قبول فرما، باعث برکت بنا، صدقہ جاریہ بنا، مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم۔ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول